موسیٰ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، مطلب یہ ایک عام خیال ہے کہ سوسائٹی میں مرد جو ہے وہ ہمیشہ عورت پہ ایک ڈومیننٹ کریکٹر سمجھا جاتا ہے، محافظ سمجھا بالکل. جاتا ہے بے شک. لیکن حالیہ روز کچھ ایسی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ بیوی جو ہے وہ شوہر پر بھاری پڑ رہی ہے. تبدیلی آ رہی ہے پورے ملک میں، تبدیلی بلکہ پوری دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ تبدیلی ضروری نہیں ہے کہ پاکستان والی ہو، گلوبل وارمنگ کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے. تو ایک خبر ہمارے پاس ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ میاں بیوی کے جھگڑے تو عام ہوتے ہیں، لیکن شوہر جو اپنے جیون ساتھی سے اس قدر نالا ہوئے کہ وہ گھر سے بھاگ کھڑے ہوئے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ عجیب واقعہ معلوم ہوتا ہے گھر سے بھاگنے کا. ناراضگی کی سمجھ تو آتی ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مرد ڈومیننٹ ہوتا ہے، صلح صفائی سے بھی معاملہ سورٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، لیکن گھر سے بھاگنا یہ ثابت کرتا ہے کہ بیوی تو شوہر کمزور ہے. اور یہاں تک کہ اس اگر واقعے کی بات کریں تو یہ عجیب و غریب واقعہ بھارتی ریاست کرناٹکا میں پیش آیا ہے، جہاں بنگلورو سے تعلق رکھنے والے شخص کی بیوی نے اپنے شوہر کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی اور اغوا کا شبہ ظاہر کیا. لیکن جب پولیس معاملے کی تہہ تک پہنچی تو پتہ چلا کہ شوہر کو کسی نے اغوا نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی بیوی سے اس قدر تنگ تھا، اس قدر نالا تھا کہ خود ہی اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا. یہاں پر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کیا یہ بھاگ جانا، مسئلے سے بھاگ جانا، ہمیشہ ہم ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ مسئلے سے بھاگ جانا کسی بھی چیز کا حل ہے؟ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ کسی بھی چیز کا حل ہے، کیونکہ بیوی تو رپورٹ جو ہے وہ درج کروا رہی ہے گمشدگی کی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیوی کو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ شوہر کو ہے. نہیں، میرا یہاں پہ تھوڑا سا خیال ڈیفرنٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیوی زچ اتنا کر دیتی ہو کہ وہ بھاگ کھڑا ہوا، اس کو کوئی اور جگہ نہیں ملی، کوئی اور معاملہ اس کو نظر نہیں آیا ہوگا تو اس نے گھر سے جانا مناسب سمجھا یہ ہوگا. تو واقعے کی تحقیقات ہی بتا سکتی ہیں. ناظرین، بھارتی میڈیا میں رپورٹ اس واقعے میں جوڑے کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی، لیکن مذکورہ شخص IT ماہر بتایا گیا ہے، جس کی بیوی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں بتایا کہ اس کا شوہر کئی روز سے لاپتہ ہے، جو رقم لے کر گھر سے نکلا تھا اور اسے شک ہے کہ اس کے شوہر کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، لیکن پولیس اس کا سراغ لگانے اور بازیابی کے لیے کوشش نہیں کر رہی. اچھا جی، دوسری جانب اس خبر کا پہلو یہ بھی ہے کہ خاتون کی رپورٹ کے بعد پولیس نے مذکورہ شخص کو بس اڈوں، ریلوے اسٹیشن، حتیٰ کہ ایئرپورٹ پر بھی CCTV کیمروں کی مدد سے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکامی ہوئی، اور جبکہ اس کا موبائل فون بھی مسلسل بند جا رہا تھا. اچھا، یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ وہ ایسا کیسا چھلاوا بن گیا تھا کہ وہ مل ہی نہیں رہا تھا. چلے جو بھی مسئلہ تھا، غائب ہوا تھا، ملنا تو چاہیے تھا. کیسے وہ کیمرے کی آنکھ میں بھی نہ آیا، کسی CCTV میں بھی نہیں آیا، بس اڈوں پر بھی نہیں ملا؟ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ غائب ہی ہو گیا. ناظرین، بعد ازاں جب کچھ دن بعد مذکورہ شخص نے اپنے موبائل فون میں نئی سم خرید کر ڈالی تو پولیس نے ٹریکنگ کی مدد سے اسے نو آئیڈیا میں ایک سینما گھر کے باہر اس وقت دھر لیا جب وہ فلم دیکھ کر وہاں سے باہر نکل رہا تھا. یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات ہو جاتی ہے کہ اپنے گھر سے بھاگ کر وہ فلم انجوائے کر رہا ہے. اتنی سنسنی. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ گھر سے بھی بھاگا ہوا ہے، ہر کسی کی آنکھ سے بھی اوجھل ہے، پھر بھی اتنا فری ہے کہ وہ سینما گھر گیا اور فلم دیکھ کے آیا. اس نے شناخت سے بچنے کے لیے اپنے سر کے بال منڈوا لیے تھے، کیونکہ بیوی نے سوشل میڈیا پر اس کی تصویر بھی پوسٹ کر دی تھی. اس موقع پر جب پولیس نے اسے گھر واپس چلنے کے لیے کہا تو بیوی کے ستائے IT ماہر نے وہاں جانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ بھلے مجھے جیل میں ڈال دو، میں وہاں رہ لوں گا، لیکن اپنے گھر واپس نہیں جاؤں گا. یہاں پر سمجھ سے باہر ہے ویسے معاملہ، لیکن ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ گھروں سے تنگ آ کر لوگ اس طرح کے معاملات اختیار کرتے ہیں. موسیٰ، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں وہ ایسی جگہوں پر پناہ لے لیتے ہیں جہاں پر زندگی جیسی نہیں معلوم ہوتی. مجھے لگتا ہے کہ اس شخص نے، جیسا کہ بتایا جا رہا ہے، مووی دیکھی، پھر اپنی شناخت بھی تبدیل کر لی. مجھے لگتا ہے کہ اس کی بیوی سے زندہ دل لائف جینے کے لیے نہیں دے رہی تھی یا اس پر کوئی ایسی روک ٹوک کرتی تھی جس سے مجبوراً اس نے یہ قدم اٹھایا اور گھر سے فرار ہو گیا. اچھا، یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں عموماً ارینج میرجز میں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ دونوں کے مزاج نہیں ملتے، دونوں کے مسائل بہت زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک مارننگ پرسن ہے تو ایک ایوننگ پرسن ہے. کہیں نہ کہیں ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ بن جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی ان نیڈز کو، ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے کرتے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر پاتا. تو مجھے بھی یہ کیس کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے. سائیکی ایشو اس میں مجھے بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ وہ بندہ ایک IT ماہر ہے اور وہ کام کر رہا ہے، دن رات کام کرتا ہوگا، ایک بیٹر لیونگ سٹینڈرڈ تو اس نے مینٹین کر رکھا ہوگا. لیکن یہاں پر ایک سب سے بڑی امپورٹنٹ اور اہم بات لگ رہی ہے کہ شاید کہ اس کو نفسیاتی طور پر وہ اپنی اس زندگی سے
سیٹسفائی نہیں تھا، مطمئن نہیں تھا، تو گھر سے بھاگ جانا، بہرحال یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے، لیکن وہ بھاگ گیا۔ آگے کی بات کریں تو اس کے بعد اس شخص نے گھر نہ جانے کی جو وجہ بتائی ہے اس کو سن کر پولیس بھی حیران و پریشان ہو گئی۔ مذکورہ شخص نے الزام عائد کیا کہ اس کی بیوی اس پر صرف اپنی مرضی چلاتی تھی، بات منوانے کے لیے اسے ہراساں کرتی اور تشدد کا نشانہ بھی بناتی تھی۔ یہ بھی ایک بڑی خطرناک بات ہے، بلکہ کیا کہنا چاہیے کہ وہی آپ کی سب سے پہلے جو آپ نے بات کی تھی کہ پہلے مرد ڈومیننٹ ہوتے تھے، اب خواتین میں وہ چیز آ گئی ہے کہ کوئی نہ کوئی اپنا حکم چلانا چاہتا ہے۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ اگر ایک ریلیشن شپ ہے تو وہ جتنا خوبصورتی سے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل سکتا ہے۔ جاتی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ بالکل ایک گاڑی کے مانند ہوتا ہے اور وہ اس کے دو پہیے ہیں، جب تک وہ روانی سے چلتے ہیں، برابری سے چلتے ہیں تو گاڑی بھی اچھی چلتی ہے۔ ایک ٹائر جو ہے برسٹ کر جائے، مسئلہ کر جائے تو دوسرے کے لیے چلنا بھی ناممکن ہوتا ہے۔ بے شک۔ ویسے مردوں کے لیے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اسٹپنیاں ساتھ رکھی ہوتی ہیں پیچھے گاڑی میں۔ اچھا جی، اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ تشدد کا نشانہ بناتی تھی خاتون، اور حالت یہ ہے کہ وہ اسے اپنی پسند کے مطابق کپڑے بھی پہناتی تھی۔ یہاں بھی ایک سائیکی کا ایشو آ جاتا ہے کہ کپڑے پہننا ہر انسان کی اپنی جو ہے وہ چوائس ہے، اور وہ اس کے اوپر تو شاید بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو کمپرومائز کرتے ہیں، یا وہ جو ماماز بوائے ہوتے ہیں یا جو اپنے ہمیشہ ماما کے کہنے پہ چلتے ہیں، تو پھر ان کے لیے اس چیز کو تھوڑا سا اڈاپٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ورنہ تو ہر بندہ اپنی اس کی نیڈ ہے، اس نے خود ہی اپنا سب کچھ کرنا ہے۔ کھانے کے حوالے سے بھی آگے بات آ رہی ہے کہ کھانا گرنے جیسے معمولی بات پر بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتی تھی۔ ویسے کھانا گرانا تو بری بات ہے، نہیں ہونا چاہیے، وہ تو ہے۔ پولیس کو اپنے سفر کی تفصیلات بتاتے ہوئے آئی ٹی ماہر نے کہا کہ وہ بس کے ذریعے پہلے تیروپاٹھی پہنچا، پھر ریل گاڑی سے اور دہلی اور نوئیڈا پہنچ گیا۔ اس شخص نے کہا کہ اس کی بیوی پہلے سے طلاق شدہ ہے اور مجھ سے اس کی دوسری شادی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔ اب وہ پاسبل ہے کہ جو خاتون ہوں وہ فائزہ آپ کی طرح زیادہ ہی ڈومیننٹ ہوں، اور میں چلانے کے چکر میں نہیں، تو ڈومیننسی تو شخص کے اندر ہوتی ہے، اس کی پرسنالٹی کے اندر ہوتی ہے۔ یہ بظاہر ایک نفسیاتی مسئلہ لگ رہا ہے کہ وہ خاتون ممکن ہے کہ پہلی شادی اس کی کامیاب نہ گئی ہو، جس کی وجہ سے اس کا ذہن اس قدر متاثر ہو گیا کہ اس نے ساری کی ساری بھڑاس جو ہے وہ اپنے دوسرے شوہر پر نکالنا چاہیے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات جو یہاں پر مینشن کی گئی ہے کہ اس خاتون کی دوسری شادی تھی اور وہ طلاق یافتہ تھی، تو یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ اس کی جو پہلی طلاق ہو وہ اسی وجہ سے ہو، لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہم سارا معاملہ ایک ہی چیز پہ ڈال دیتے ہیں کہ اگر اس کی پہلی طلاق ہوئی ہے تو یقیناً یہی خراب تھی، اسی کے مسائل تھے، اسی لیے اس کی طلاق ہوئی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہوتا۔ جو فائزہ نے بات کی وہ بالکل ٹھیک تھی کہ طلاق کے بعد ہو سکتا ہے وہ ڈومیننٹ ہو گئی ہوں اور بہت زیادہ پوزیسو ہو گئی ہوں۔ انسیکیورٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ جنم لیتی ہیں جب آپ زندگی میں کوئی نہ کوئی غلط فیصلہ ہو جاتا ہے، غلط کوئی آپ کا سٹیپ ہو جاتا ہے، یا آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ آپ غلط نہیں بھی ہوتے تو انسیکیورٹیز ہوتی ہیں بہت زیادہ، انسان شدت پسند بھی ہو جاتا ہے۔ خیر، سٹوری کو آگے بڑھاتے ہیں تو پہلے شوہر سے ایک 12 سال کی بیٹی ہے ماں کی، جبکہ ان کی بھی 8 ماہ کی ایک بیٹی ہے، یعنی ان صاحب کی بھی جو ہے ایک بیٹی ہو گئی، یعنی 2 طرح کی اولاد ہو گئی، 2 طرح کی بھی اولاد ہو گئی نا، ایک تو پہلے خاوند سے ہو گئی۔ اچھا، پولیس نے آئی ٹی ماہر کے تمام رودات سننے کے بعد اس کو واپس اس کے گھر بھیج دیا۔ یہ آخری ہے، تو آپ کے خیال میں یہ اقدام پولیس کا صحیح ہے؟ پولیس جس کام کے لیے ہے وہ تو اپنا نبھائے گی، لیکن خاندانی مسائل کو میرے خیال سے بڑوں کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے، ان لائف پارٹنرز کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ان کی زندگی آگے بڑھ سکتی ہے یا نہیں بڑھ سکتی، ان کو اس پہ ڈسکس کرنا چاہیے، اور انسان کو جو ہے وہ معمون الجانب ہونا چاہیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ان کی زندگی میں آ سکے اور جا سکے، اتنا ان کو ایزی گو ہونا چاہیے لائف میں، کسی کی بھی لائف میں کمپلیکسٹی کریٹ نہ کریں۔ آپ کو اپنے مسائل ہیں، ذہنی مسائل ہیں، پرسنل مسائل ہیں، آپ ان کو بیٹھ کر تحمل سے سوچیں، سورٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کسی کی بھی زندگی اتنی معمولی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو افیکٹ کریں، اور پھر خاص طور پر اولاد۔ ایک امپورٹنٹ بات یہاں پر میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ فزیکلی سے زیادہ ہمارے ایموشنلی مسائل ہیں، ہمارے مینٹلی مسائل ہیں، سائیکی کے ایشوز ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز ہیں،
उसको हम बहुत ज़्यादा जो है ना क्या फॉर ग्रांटेड लेते हैं और इग्नोर करते हैं और उसको बिल्कुल भी जो है हम तवज्जो नहीं देते, हालांकि हमारी सारी ज़िंदगी की बेस उसके ऊपर खड़ी होती है, उस पर रिलाई कर रही उसके होती ऊपर है। रिलाई कर रही होती है। आप कभी भी अपना लाइफ पार्टनर का इंतखाब करें या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करें तो पहले अपने आप को पहचान लें, अपने आप को जान लें, फिर उस मिजाज के मुताबिक किसी और के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, आगे लेकर चलें, क्योंकि अल्टीमेटली आप सेल्फ ओरिएंटेड हो जाते हैं और फिर आप कसूर जो है वो अगले बंदे से निकालने लगते हैं। ये चीज़ गलत है, बिल्कुल गलत है। और मैसेज जो इस स्टोरी से हमें मिलता है कि मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हद से ज़्यादा अगर कोई भी डोमिनेंट होगा, कोई भी अपना हुक्म चलाने की कोशिश करेगा या मैं दिखाने की कोशिश करेगा, तो वो क्लैशेस तो पैदा कर सकती है। नस्ल दर नस्ल हम देखते हैं हमारे यहाँ ख़वातीन गुजारे करती आती हैं। कहा जाता है कि ज़िंदगी जी नहीं है बल्कि ज़िंदगी गुजारी है, तो गुजारना नहीं है, ज़िंदगी को जीना है। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।